الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، ایک آیت مبارکہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی شان میں ارشاد فرمائی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو اسوہ ہے، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کسی بھی معاملے میں، زندگی کے کسی بھی پہلو میں تم رہنمائی حاصل کر سکتے ہو، تو یہ سب سے افضل چیز جو تمہاری رہنمائی کرتی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ ہم آج اس دور میں کسی بھی چیز کی مثال لینا چاہتے ہو نا، تو ہم یورپ کی طرف دوڑتے ہیں اور باہر کے ممالک کو کہتے ہیں کہ جی فلاں ملک میں دیکھو اس طرح ڈسپلن ہے، فلاں ملک میں دیکھو اس طرح سے نظام ہے، فلاں ملک میں دیکھو یا فلاں کلچر دیکھو۔ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے صحابہ کرام کی تعلیمات کو اڈاپٹ کیا ہے، ان کے تعلیمات، ان کا اسوہ اور ان کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں انہیں کو انہوں نے اپنایا ہے، اور آج وہ ایک منظم معاشرہ کہلاتا ہے۔ اور ہم اگر اس کو دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ ہمارے لیے سب سے اہم اور افضل ہے۔ یہ ہم پر ایک خاص رب تعالیٰ کی عنایت ہے، لیکن اگر ہم رب تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے قوانین اور احکام کو بدلنے کی کوشش جب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی طرز کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت یہ ہمارے لیے رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ کیسے کہ مثال کے طور پر جو چیز رب تعالیٰ نے ایک مقام اور ایک مخصوص جگہ پر رکھی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اور ہمیں اس کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ میری گلاسز ہیں، تو اگر میں اس کو یہاں پر رکھ دیتا ہوں تو آپ کو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا، کیونکہ میری گلاسز ہیں۔ اگر میں نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا ہے یا میں نے اس کو لگا دیا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہاں پر کیوں رکھی ہے۔ تو اسی طرح سے رب تعالیٰ کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، قدرت کا جو قانون چل رہا ہے، جب ہم اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں اور بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور رب تعالیٰ ہم پر مشکلات، مصائب اور پریشانیاں نازل فرماتا ہے۔ ہم جب، آپ کو معلوم ہے کہ آسٹریلیا کے جنگل میں جو آگ لگی وہ کس وجہ سے لگی؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہوتی جا رہی ہے اور جانور بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تو ان جانوروں کی وجہ سے ہمارا پانی جو ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کے ذریعے سے ان کے اوپر فائرنگ کی گئی اور ان بے زبان اور ان پر بے رحمانہ سلوک کیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا، ان کو مارا گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب رب تعالیٰ نے ایک عذاب کی صورت میں ان پر آگ نازل فرمائی اور پورے جنگل کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جہازوں کے ذریعے سے پھر اس آگ کو بجھایا گیا، اور اتنا پانی اس پہ لگا، جو پانی وہ 2-3 جانوروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اس سے کہیں زیادہ پانی اس آگ کو بجھانے پر لگایا گیا۔ اب ان لوگوں کی سوچ دیکھیں کہ وہ جانور، ان کو بھی رب تعالیٰ رزق دے رہا ہے، اور جو کچھ ان کے لیے لکھا گیا ہے وہ انہی کے لیے ہے، تو یہ قدرت کے قانون میں انٹرفیئر کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر نیوز نے لکھا کہ آسٹریلیا اس وقت جیتی جاگتی دوزخ ہے، فضا کثیف ہو گئی، بدبودار ہو گئی، ہر طرف آگ ہو گئی، بدبو پھیلی ہوئی اور آلودگی ہو گئی۔ تو یہ قدرت کے قانون میں انٹرفیئر کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں تو جب ہم چین کی طرف دیکھیں تو چین میں کچھ عرصہ پہلے ایک چھوٹے پرندے جو فصلوں پر جایا کرتے تھے، چین نے حکم نامہ جاری کیا کہ جہاں پر چھوٹے پرندے آپ کو نظر آئیں ان کو
قتل کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارا اناج کم ہو رہا ہے۔ لیکن جب ان کو مارا گیا تو اس سال رب تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت میں ان پر ایک مشکل آفت آئی کہ ان کا اناج سب کچھ ضائع ہو گیا اور ان کے پاس ایک دانہ تک نہ بچا۔ اور جب تحقیق کی گئی تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ پرندے فصلیں نہیں کھایا کرتے تھے، بلکہ جو کیڑے ان فصلوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے یہ تو ان کیڑوں کو کھایا کرتے تھے۔ اور پھر ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی۔ اور جب ہم کو رب تعالیٰ کے پیارے محبوب نے بتا دیا کہ حرام اور حلال کی تمیز کرنی ہے، تو اس میں جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں ہمیں اسی کو کھانا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں نے پھر چین میں جو بات مشہور ہوئی کہ انہوں نے حرام جانوروں کو کھایا اور بہت سی ایسی چیزیں جو رب تعالیٰ کی طرف سے حرام کی گئی ہیں ان کو کھایا، تو رب تعالیٰ نے عذاب کی صورت میں وائرس نازل فرمائے۔ اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب جس قوم میں فحاشی، بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو رب تعالیٰ ایسی مصائب اور مشکلات ان پر عذاب کی صورت میں نازل فرماتا ہے، ایسی بیماریاں ان میں پھیل جاتی ہیں کہ جو پہلی قوموں میں اور پہلے لوگوں میں نہیں تھی، اور پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ان کا حل کہاں سے نکلے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کائنات کو مسخر کر لیا ہے، ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ دیکھیں ایک اندیکھا وائرس جو ان میں پھیل چکا ہے وہ اس کو نہیں دیکھ پا رہے، بے بس ہو گئے۔ پوری دنیا کے لوگ، سائنسدان بے بس ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے۔ تو ہم اس کا حل کہاں سے ملے گا؟ جو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کی شفا نازل نہ فرمائی گئی ہو، لیکن جب یہ رب تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے، اس کے پیارے محبوب کو راضی کرنا پڑتا ہے، اس کے پیارے محبوب کا وسیلہ دے کر ہمیں رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور رب تعالیٰ کی رضا جب شامل ہوگی اسی وقت ہم سے یہ بیماریاں دور ہوں گی۔ اور آپ دیکھیں کہ سائنسدانوں نے پھر تحقیق کی کہ اس کا توڑ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس دن میں 4 یا 5 مرتبہ آپ ہاتھ منہ اچھی طرح سے دھوئیں۔ تو کیا ان کی تحقیق نے جب دروازہ کھولا تو آخر میں کیا انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ جو 1400 سال قبل وضو کی صورت میں رب تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ہمیں عنایت فرمائی کہ آپ دن میں 5 وقت اگر وضو کرتے ہیں تو نہ صرف آپ بیماریوں سے پاک ہو جاتے ہیں بلکہ آپ کے ظاہری جو گناہ ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اور دیکھیں جب سائنس تحقیق کرنے کے بعد جب حد تک پہنچتی ہے اور مشاہدہ اور کنکلوژن نکالتی ہے تو وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے صدقے سے ہمارے ملک پاکستان کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے اور امن عطا فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین، ایسی بہت سی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل QPSPK کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ شکریہ، تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکیں۔